السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب شاہین تشریف لائیں۔ شاہین کہہ رہا ہوں میں، جزاک اللہ خیر۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ چونکہ مصروف ترین شخصیت ہیں، وقت کم ہوتا ہے ایسے احباب کے پاس، اور شاہین کی رفتار جب ہوتی ہے تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ 4 سے 5 منٹ آپ ہم سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل، ایک بڑا مجموعہ 9 ریاستوں کے ذمہ داران اور مسجد سے جڑے ہوئے، محراب سے جڑے ہوئے لوگ، اور مولانا محترم کی سرپرستی میں ایک بڑا عظیم کام ہو رہا ہے، ایک انقلابی کام ہے یہ۔ اللہ خوب برکت دے، یہ کام خوب پھیلے، ہر مسجد تک۔ 4 لاکھ مساجد کا ذکر ہوتا ہے انڈیا میں، ہر مسجد تک پہنچے۔ مسجد کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی، مسجد مرکز ہے، ہر لحاظ سے مرکز ہے۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں، تبلیغ کے لیے ہے، دعوت کے لیے بھی ہے۔ مسجد جو ہے دعوت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، تعلیم و تربیت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، سارے خیر کے کام مسجد سے ہونا چاہیے، اور مسجد کے ذریعے بھلائیاں پھیلے، مسجد کے ذریعے برائیاں ختم ہو جائیں، یہ جو ہے کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ جبکہ ہمارے مساجد کے ذمہ داران صرف یہ سمجھنے کہ الیکٹریسٹی بل کو بچا لینا اور سالانہ کلر کر لینا اور قابض رہنا۔ بہرحال الحمد، یہ افسوس کی بات ہے، یہ سب مزاج ہے، اس کو بدلنا ہے، مسجد کے ذریعے تبدیلی آ جائے۔ ہم بیدر میں کوشش کیے ہیں، یہ بیدر شہر کے 137 مساجد کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے 12 کلسٹر بنائے ہیں، ہر کلسٹر سے ایک ذمہ دار لے کے ایک ٹرسٹ بنائے ہیں، اور مسجد کے ذریعے خیر کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسجد ہے، مسجد کے علاقہ طے ہو جائے، اور مسجد کے علاقے میں جو ہے برائیاں ختم کرنا ہے، ایک ایک برائی کو ختم کرنا ہے، ایک ایک بھلائی کو عام کرنا ہے، مسجد کے ذریعے ہو۔ مسجد کے اس علاقے میں کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، بھٹک رہا ہے، تو اس مسجد کے علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کے علاقے میں سارے ڈراپ آؤٹ کی پر فکر کریں۔ کہاں جہاں کہیں ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہی ہے نسل، رات میں 3 بجے تک بچے، نوجوان بچے روڈوں پہ بیٹھ رہے ہیں، تو اس مسجد کے علاقے کے لوگ فکر کریں، اس مسجد کے علاقے میں یہ برائی کو ختم کریں۔ مسجد کے علاقے میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں شادیوں میں، تو اس مسجد کے علاقے کے لوگ اس مسجد کے علاقے میں یہ فکر کریں، برائیوں کو ختم کرتے رہیں، بھلائیوں کو پھیلاتے رہیں۔ یہ کام ہونا چاہیے۔ مختلف کام ہو سکتے ہیں، صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اس مسجد کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو واقعی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، اپنا گزارا بھیک مانگے بغیر نہیں کر سکتے، تو اس مسجد کے علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تمام ضروریات گھر بیٹھے پوری کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور پروفیشنل بھیک مانگنا حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا بھی گناہ ہے۔ تو غیر ضروری پروفیشنل بھیک مانگنے والے ہمارے مسجد کے علاقے میں نہیں ہیں۔ ہماری مسجد کے علاقے میں جو ہے گٹکا اور سگریٹ کا استعمال نوجوان نہیں کرتے۔ ہماری مسجد کے علاقے میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، بھید بھاؤ نہیں ہوتا، نفرتیں ایک دوسرے سے پیدا نہیں ہوتی، پیار و محبت کا ماحول ہے۔ ہماری مسجد کے علاقے میں یہ بھلائی کو ہم عام کر رہے ہیں، یہ برائی ہے۔ ہماری مسجد کے علاقے میں ہماری بہنیں، خواتین جو ہے وہ سنگ کے نام سے جو پیسہ جمع لیتی ہیں، انٹرسٹ پہ پیسہ لیتی ہیں، اور فضول خرچی میں کے لیے لیتی ہیں، برتھ ڈے کے لیے لیتی ہیں۔ ہماری مسجد کے علاقے میں یہ سنگ کی بیماری نہیں ہے، یہ طے کریں۔ یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد کے قریب میں کوئی جو ہے دکاندار گٹکا بیچتا ہے، سگریٹ بیچتا ہے، کیا وہ مسجد کے علاقے کے لوگ اس سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا 1 سے 4-5 لوگ اگر ریکویسٹ کرتے رہیں، اس کے جو ہے کسٹمرز وہ جگراک کرنے والے ہیں، اگر 10-20 لوگ اگر یہ بولنا شروع کریں گے کہ بیٹا اللہ نے 50 آئٹم دیا ہے، 200 آئٹم دیا ہے بیچنے کے لیے، تجھے یہ بیچ، اس سے کما، کیا یہ زہر کے پیکٹ بیچ کر ہی تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ اگر احساس دلائے تو کیا وہ دکاندار تیار نہیں ہوگا؟ 50 کسٹمر بولنا شروع کر دیں، محلے کے ذمہ دار بولنا شروع کر دیں، سب بولنا شروع کر دیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ زہر کے پیکٹ بیچنا وہ دکاندار بند کر دے گا، یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے ایک مسجد کے علاقے میں ایک بچہ ہے جو چھوڑ دیا ہے، یتیم ہے، مفلس ہے، اور وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، تو اس مسجد کے علاقے کے لوگ اس بچے کو، کچھ لوگ مل کر اس بچے کو سلیکٹ کریں، اور اس مسجد کے علاقے کے لوگ اس مسجد کے علاقے میں گھوم پھر کر چھوڑا چندہ جمع کر لیں، 30%، 40% چندہ جمع کر لیں، اور اس مسجد کے علاقے کے کسی اسکول کو جا کر ریکویسٹ کریں کہ دیکھو ہم اس طرح سے یہ بچے کو چنے ہیں، اس طرح سے یہ تھوڑا کلیکشن کرے ہیں، اس بچے کی تھوڑی مدد کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کا ہر اسکول تیار ہو جائے گا،
مسلم غیر مسلم اسکول تیار ہو جائے گا کہ دیکھو کمیونٹی کا کنٹریبیوشن ہو رہا ہے, ملت کا کنٹریبیوشن ہو رہا ہے, سماج کا کنٹریبیوشن ہو رہا ہے, اور یہی ایک طریقہ ہے تبدیلی کا. اگر یہ ہو جائے تو ایک بچہ بھی جو ہے ڈراپ آؤٹ نہیں رہے گا. ہم ڈراپ آؤٹ کے لیے چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ملک بھر سے آئے ہیں. آپ لوگ اگر کیسے کوئی ایسے ڈراپ آؤٹ کو جانتے ہیں جو 12 سال کی عمر کے اوپر کا ہے, کبھی اسکول نہیں گیا ہے, گیا تھا چھوڑ دیا ہے, اس کو کچھ نہیں آتا, پین زندگی میں نہیں پکڑا ہے, ایسے 50 بچوں کو چن کر دیجئے, مولانا کے حوالے سے میرے پاس بھیجیے. ویسے 50 بچوں کو 100% فری رہنا, کپڑا, کھانا, ان کی علاج وغیرہ, پوری تعلیم کی ذمہ داری بنیاد سے ان کو تعلیم دے کر انشاءاللہ ان کو ہم 10th پاس کرا کر بھیجیں گے. یہ ہماری وعدہ ہے انشاءاللہ. یہیں پہ منہ آباد میں ایک مسجد کے بڑے بڑے کمرے ہیں, وہاں پر 50 بچوں کو رکھ کر ہم یہ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. کم سے کم مجھے اتنا ضرور مدد کیجیے آپ, اور یہ مسجد کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں اس پہ ضرور توجہ دیجیے, اور ہمارے لیے دعا کیجیے. مولانا محترم کی صحت کے لیے دعا کیجیے. ایک حادثے سے گزرتے ہوئے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا, وہ آگے بڑھے ہیں. اللہ خوب صحت دے, خوب کام لے. جزاک اللہ. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. بیٹھیے, تشریف رکھیے, تھوڑا سا اعزاز ہے آپ کا. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی خدمت میں فاؤنڈر ممبر تحریکی ممبر محراب فاؤنڈیشن کا مومنٹو دیا جا رہا ہے. ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا وقت نکالا, یہاں تشریف لائے, اور اپنا جو خصوصی فکر والا پیغام ہے وہ ہم سب کو دیا. ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. ہمارے درمیان میں جناب محترم اشتیاق احمد صاحب تشریف لائیں آکولا کے, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہم لوگ مندروں میں جیسے مسجدوں میں بات کرتے ہیں وہ مندروں میں بات کرتے ہیں. اب تک انہوں نے 145 مندروں میں خطاب کیا ہے. وہ آئے, تشریف لائیں, 7 منٹ میں وہ اپنی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. 7 منٹ میں کہہ کر ہم اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آپ لوگوں کے سامنے ایک سبق سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میری شروعات دعوت کی یہاں سے ہوئی تھی. ہمارے مفتی روشن صاحب سنوری مدرسے کے ایک ستسنگ میں میں قرآن دینے کے لیے گیا, اور تو 2000 کا مجمع نیچے بیٹھا ہوا تھا اور 8 پنڈت اوپر بیٹھے تھے, اور میں نے قرآن ان کو بھیج دیا. دینے کے بعد میں یہ کہا کہ یہ ہم آپ سب لوگوں سے ہم نے چھپا کے رکھا ہے, تو انہیں میرا ستکار کرے, اور کہا کہ 2 شبد آپ ہم کو قرآن کے بارے میں بتاؤ. میں نے میرے ہاتھ میں کبھی زندگی میں مائک نہیں لیا تھا, بولوں تو کیا بولوں, نہیں بولوں ادھر سے بے عزتی. تو ہارڈلی میں نے 2 سے 3 ورڈ بات کر رہا ہوں. وہ میری زندگی کی پہلی اسپیچ تھی. الحمدللہ کہ اللہ کا شکر, اب جس مندر میں جاتا ہوں مجھ کو تاریخ ملتی ہے. اب ہمارے بات کرنے آپ کتنا پیسہ لیتے ہیں. ہمارے ہندوستان کی جو زمین ہے یہ محبت بڑے لوگوں کی زمین ہے, جو 33 کروڑ بھگوان کو مان سکتے, اللہ اس کے رسول کی بات کو یہ کیوں نہیں مانیں گے. لیکن معاف کرنا, ہم نے دعوت صرف مسلمانوں کے لیے سمجھائے. آج ہندوستان کے اندر 110 کروڑ لوگ بالکل جہنم کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے میرے اپنے بھائی نہیں ہیں. اب ان تک ہم نہیں تو پھر اب کون پہنچیں گا. ان کے لیے کوئی انبیاء آنے والے, کہ کوئی کتاب آنے والی ہے, کہ آسمان سے آواز نہیں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤں گے. یہ آپ کا میرا ہی کام ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دو اور ان کو اسلام کی دعوت دو, ورنہ یہی لوگ آپ کا میرے گریبان پکڑیں گے اور اللہ کے پاس ہم پہ مقدمہ ظاہر کریں گے کہ اللہ یہ مسلمان اچھے دوست تھے, اچھے پڑوسی تھے, کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہم کیا جواب دیں گے. ایک پروگرام میرے ناسک کے مندر میں ہوا, میں اسٹیج سے بات کر کے نیچے آیا, ایک آدمی دوڑتے آیا, بولے سر مجھے معاف کر دو. میں سر کیا بات ہے؟ بولے کل تک میری پوزیشن یہ تھی کہ داڑھی اور ٹوپی والا دیکھتا تو میں مسلمانوں کے دکان میں انٹری بھی نہیں کرتا, لیکن آپ نے کہا کہ قرآن ہمارا بھی ہے اور اسلام شانتی اور امن کا سندیش دیتا, تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور اتنا رویا میرے گلے پکڑ کے صاحب, میں بول نہیں سکتا ہوں. ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ہم کو تحفہ دیا, ہمیں اس سے تعلقات قائم کرنا پڑے گا. ایسی قوم. لیکن معاف کرنا, میرے والد نے مجھے 100 ایکڑ زمین دیے,
میں نے غلطی یہ کرا کہ میں نے 20 ایکڑ کا یہ اریگیشن کیا اور 80 ایکڑ زمین کو میں نے بنجر ڈال دیا. وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ گھنا جنگل بنے گا, اس میں آدم خور جانور پیدا ہوں گے, الگ الگ پرکار کے کیٹانو پیدا ہوں گے اور 20 ایکڑ کے فصل کو برباد کریں گے. اگر مجھ کو 20 ایکڑ کی فصل کو بچانا ہے تو مجھ کو 80 پر بھی اریگیشن کرنا پڑے گا, تو 20 ایکڑ کی فصل میرے گھر تک پہنچ سکتی ہے. یہ حالت ہمارے دیش کی ہے کہ 20% ایمان والے اور 80% میرے ہم سب کے خونی رشتے کے بھائی ہے. لیکن معاف کرنا, 20% کے اندر ہماری بڑی بڑی خانقاہیں چل رہی, بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے, مکاتب چل رہے, مدارس چل رہی, ایسے کتنے کام کر رہے, لیکن ہم نے 20% پہ کام کیا, 80% مجمع خالی چھوڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم نے آدم خور جانور پیدا کر چکے ہیں, کبھی سی اے کے روپ میں, کبھی NRC کے روپ میں, کبھی 3 طلاق, کبھی لو جہاد. آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو مجھے موقع دیا ہے. بس آپ لوگوں سے ایک ہی سوال ہے, ان تک ہم نہیں تو پھر اب کون پہنچے گا؟ یا آپ کی میرے اپنے بھائی نہیں ہیں؟ یہ ایسے قوم, ایک مرتبہ میرا ایک پروگرام پونا میں ہوا, اس میں 1.5 لاکھ برادران وطن تھے, اس میں ہمارے مہاراشٹر کے CM صاحب تھے. تو مجھے ان کے اسٹیج پر 8 منٹ بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا. میں نے شروعات یہاں سے کیا کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے آپ لوگوں کا حق مارا ہے, ہم تو آپ کے بھائی بولنے کی بھی لائق نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. مسلمان نے کہا کہ میں پورے جگت کا, پورے برہمان کا, پورے سرشٹی کا پالنے والا ہوں, لیکن یہ چیز ہم نے آپ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے, ہم تو آپ کے بھائی بولنے کی بھی لائق نہیں. میں نے ان کو کہا کہ جو قرآن گرنتھ ہے اس میں 6666 سلوک ہے, جس میں سے اونلی 553 صرف مسلمانوں کے احکامات کے لیے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. باقی 6113 شلوک ہدی للناس سارے انسانیت کے لیے ہے. لیکن یہ چیز ہم نے آپ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے, ہم تو آپ کے بھائی بولنے کی بھی لائق نہیں. شروعات کیا کہ مجھے بتائیے, جب ایک گاؤں کے 2 پردھان نہیں ہو سکتے, ایک کالج کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے, ایک راجیہ کے 2 CM نہیں ہو سکتے, ایک دیش کے 2 PM نہیں ہو سکتے, اگر اسی پرکار اس برہمان کو چلانے والے اتنے سارے مالک ہو تو مالکوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے, ایک بولے ایک بولے رات. پھر سورہ اخلاص پڑھ کے بتایا اور میننگ بتایا کہ جس مالک میں 4 گن ہے وہ مالک ہے اور رہیں گا. اسے دن مجھے معلوم پڑا کہ 1 لاکھ لیڈیز نے میرے بیان کا اسٹیٹس رکھی, اور ان کا میرا جو بیان تھا 1 ہفتے تک ان کے مندروں میں چلایا گیا. ایسی قوم اللہ نے ہم کو تحفے میں دیا, لیکن معاف کرنا ہم نے کبھی آپ کو بتایا نہیں. الحمدللہ. دوسرا, ہم مہاراشٹر کے اندر مسجد پریچے کی پروگرام رکھتے ہیں ابھی تک کہ الحمدللہ 1000 سے بھی زائد مسجد پریچے کے پروگرام بھی ہمارے مہاراشٹر کے اندر برادر وطن کو مسجد میں بلاتے ہیں, مسجد کا تعارف کراتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو 50 سال کے اندر اذان کا میننگ بھی سمجھا کر نہیں بتا سکے. کتنے لوگ ایسے کہ تم اذان میں بار بار اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ الحمدللہ مسجد میں آتے ہیں, اس کو ان کا تعارف کراتے ہیں. اور تیسرا پروگرام الحمدللہ ہم درگاہوں پہ کرتے ہیں. آج جتنے بھی اللہ کے ولی آرام فرما رہے وہاں کے خادموں سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو دیکھا ان کا مشن کا مقصد کیا تھا کہ جب ہمارے بابا اتنے اچھے تو بابا کا بنانے والا کتنا اچھا ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اوپر والے نرماتا کو چھوڑا, نرمیتی کی پوجا کر رہے, اس لیے پریشان ہے. وہ بیچارے مانتے الحمدللہ وہاں بھی درگاہ پہ کام چل رہا ہے. آپ لوگوں سے درخواست, اب جس وطن کے اندر آئے میں اللہ کے لیے آپ لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں, یہ کام اب ہم نہیں تو پھر اب کون کرے گا. اپنے ایریے کے اندر مسجد پریچے کی پروگرام رکھیے, اس میں ڈبل فائدہ یہ ہوگا, ہمارے ایمان والوں کی ذہن سازی ہوں گی اور ہمارے برادران وطن کی غیر سماج دور ہو جائیں گی. آج اس وقت ہمارے ہندوستان کی زمین واقعی میں زرخیز ہے, بس آپ کی میری ان کو ہلکے سے بس پش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے آپ لوگوں سے درخواست ہے, ہم نے خود بھی ایک پروگرام مدد UP میں بھی لیا ہے, شاملی کے اندر مسجد پریچے کا, تو لوگ بھی کہا آ کے ہم پروگرام لیجیے. آج بھی زمین ہماری بہت زرخیز ہے, اس لیے آپ لوگوں سے میں درخواست تو نہیں کرتا ہوں, اللہ کے لیے آپ لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں. اس وقت ہمارے ہندوستان کے اندر 110 کروڑ لوگ جہنم کے بارڈر پہ کھڑے گئے, ہم ہمارے آقا کو کیا جواب دیں گے؟ کہ ایک بات ختم کروں کہ ایک گورنمنٹ کا ریشو نکالا گیا کہ 24 گھنٹے میں 1,54,000 کم و پیش موت ہو رہی ہے. 20% ایمان نہ 30% ایمان والے, 70% ہمارے برادر وطن, یعنی ایک بستی 2,000 لوگوں کی ہے, تو ہم روزانہ 72 بستیاں کو آگ کی طرف لے رہے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟
اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے 80% مجمع کو خالی چھوڑا ہے. کہ آپ لوگوں سے اللہ کے لیے میں بھیک مانگتا ہوں ان تک کہ محبت کا پیغام پہنچاؤ. یہ ایسی قوم ہم کو دیوتا بنا کر پوچھتی ہے. واقعی دعا جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا پیغام آپ نے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے. اس وقت میں ہمارے پاس وقت کی بہت تنگی ہے. کئی کام ہیں کرنے ہیں، پریکٹیکل طور پہ بھی کام کرنے ہیں، کچھ باتیں بھی سننی ہیں، آپ کے جذبات کو بھی سمجھنا ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ کچھ افراد ہیں جن کے تاثرات ہم کو سننا ہے. بہت میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 ہاں 2 منٹ میں صرف 2-4 جملے کہہ کر بغیر کسی تمہید ہم پڑھ لیں گے، اور جو ہے تحمید بھی ہم پڑھ لیں گے، تمہید بھی ہم کر لیں گے. آپ صرف بات بول کر چلے جائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے، بہت کام ہے اس کے بعد، اور ہم کو جلد ہی جو ہے دوپہر تک نمٹانا ہے سارے مسائل کو. کئی پیغام دینا ہے، کچھ فارم ہے اس کی فارم کو پر کرنا ہے، کئی کام ہیں، اور کچھ ڈاکومنٹری جو کل بچ گئی تھی وہ بھی آپ کو سماعت کرنا، اور کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں. ہماری درخواست ہے کہ جن کے نام لیے جائیں وہ سارے نام لے لیجیے. مولانا عبدالشکور صاحب جامعی، شعیب صاحب اشاعتی بلڈانا، حافظ آصف اشاعتی رنجن گاؤں اورنگ آباد، الیاس صاحب اشرفی پونا، مفتی جنید اشرفی خام گاؤں مہاراشٹر. سامنے آ جائیں. 2 منٹ میں آپ کو چند الفاظ میں اپنی بات ختم کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. قابل صدر احترام آج کے صدر اجلاس اور اس ممبر و محراب کے بانی و صدر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، جمیع علماء اکرام. یہ علماء کا مجمع ہے نا بھائی؟ علماء کے مجلس میں شاید ایسی مجلس تو نہیں ہوتی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتا ہے کہ ایسے بیٹھتے کہ اگر چادر ڈال دی جاتی تو بیچ میں جھول نہیں آتا. بہرحال آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اور جس تنظیم کے ساتھ یعنی ممبر و محراب، آپ 2 چیزیں جانتے ہیں کہ اس کا تعلق انہی لوگوں سے ہے. محراب کا تعلق کس سے ہے؟ ائمہ سے. اور ممبر کا تعلق پوری عوام سے ہے اور ہمام سے اس میں. تو یہ جتنا اہم کام ہے، یہ نام کے تحت جتنا بھی اس کے اندر اہمیت ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. میں اور آپ ہم سب اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہم کو انتخاب کیا ہے. اس پروگرام میں آیا کوئی نہیں. ظاہر ہے کہ 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں کچھ بھی نہیں بول سکتے. لہذا میں اس سے ایک جملہ یہ کہوں گا کہ آپ آئے نہیں، آپ بھیجے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. لہذا میرے بھائیوں، جب اللہ نے آپ کا انتخاب کرا ہے اس کام کے لیے تو آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے. کریں گے بھائی؟ 2 باتیں یاد رکھو، ایک اپنا مقام اور دوسرا کام. ہمارا کام نشستن خوردان برخاستن نہیں ہے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں اور پورا ہندوستان میں فائن ٹچ کے اندر 10 سال رہ چکا ہوں اور وہاں یہ ساری چیزیں پورے ہندوستان کو دیکھا ہوں میں نے. ہم خدا کی قسم، میرا اور آپ کا انتخاب اللہ نے پہلے علم دین کے لیے کیا، پھر امام بنایا، خطیب بنایا، ناظم بنایا، متمم بنایا، اور آج ممبر و محراب سے جو جوڑا ہے. تو خدا کی قسم اپنے کام کو یاد رکھو. اگر ہم اپنے کام کو یاد رکھیں گے تو سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو نظر بد سے بچائے اور پورے عالم کے لیے اس کو ایک مینار نور بنائے. اور ہم سب خاص طور سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی عمر میں پہلے تو ان کو صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، ان کو نظر بد سے بچائے، ان کی عمر میں برکت دے کر یہ جو مختلف کام لے کر چل رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دے شانہ بشانہ. کریں گے بھائی سب؟ السلام علیکم. شکریہ، جزاک اللہ خیر. دوسرا نام ہے شعیب اشاعتی صاحب،
सदर मोहतरम ने से पहले हमें ये बात बताई थी कि क्या काम चल रहा और आप उसको कैसे महसूस कर रहे हैं, आइंदा के क्या अज़ाइम है। काम के मुतालिक बग़ैर तमहीद के बात हो तो इंशाअल्लाह सबको मौका मिल सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह कल से यहाँ जुड़ना हुआ है और बहुत कुछ सीखने मिला। हज़रत से पहली मुलाकात हुई थी खामगांव के अंदर में, कई मरतबा यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखें। तो असल में मैं कॉलेज में लेक्चरार हूँ और हमने महसूस ये किया था इलाके के अंदर में कि बच्चियों के अंदर में ख़ास तौर से कोई मुनज़्ज़म निज़ाम हो तालीम का, तो हमने दीनियात और फ़ाइन टच के निसाब को उसमें दाखिल किया था। और हज़रत से मुलाकात होने के बाद में जो चीज़ें मिली कि कुरान से नई नस्ल को किस तरह जोड़ा जाए, और इसी तरह तरबियती जो कोर्स हज़रत के पास में है उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमारे पास में जूनियर कॉलेज की बच्चियां हैं, सीनियर कॉलेज की बच्चियां हैं, इसी तरह हाई स्कूल की बच्चियां हैं और हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं। और हज़रत के साथ में 2-3 मरतबा बैठना हुआ तो एक बहुत अच्छी चीज़ मिली कि हम एक कोर्स करके बच्चों को छोड़ देते हैं, फिर वो माहौल का शिकार होकर गलत रास्ते इख्तियार कर लेती है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो एक ये चीज़ पर हमने अमल किया तो बहुत अच्छे उसके नताइज हम देख रहे हैं कि एक वक्त ये था, मैं जहाँ पे कॉलेज में हूँ वहाँ हमने जो बच्चियों का निज़ाम शुरू किया मकतब का, एक वक्त ये था कि बच्चियाँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए डरती थी। वो मकतब में आई, फिर तहज्जुद की फजीलत को समझा, नमाज की अहमियत को समझा, एतिकाफ़ को समझा, तो जो पहले डर रही थी वो तहज्जुद पढ़ने वाली बनी। सीनियर कॉलेज की बच्चियों की बात मैं कर रहा हूँ आपको, जो अपने नॉन मुस्लिम कॉलेजेस के अंदर में पढ़ रही है। इसी तरह एक लंबी फहरिस्त ये है कि बच्चियों ने एतिकाफ़ किया रमज़ान के अंदर में, कॉलेज की बच्चियों ने, और हम फिक्र में थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिले। माशाअल्लाह हज़रत ने जो जिस चीज़ की बुनियाद डाली है इससे वो चीज़ नज़र आ रही है। एक मुताले में एक मरतबा पढ़ने में आया था, शॉर्ट में कह रहा हूँ, कि हिंदुस्तान के अंदर में जब यहाँ के उलमा इकराम ने ये आज़ादी के पहले ये गौर किया कि अब हमारी नस्ल तबाह होने की तरफ है, तो हमारे सल्फ़ सालिहीन ने कुछ लोगों को जमा किया और उनको मक्का और मदीना भेजा और वहाँ जाके ये कहा उनसे कि तुम अपने लिए नहीं मांगना, हिंदुस्तान की नस्ल के लिए मांगना, कि हमारी नस्ल के ईमान के बचने का ज़रिया कोई बन जाए। तो फिर वो हर जगह जाके दुआ करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। फिर शॉर्ट में ये कि मौलाना कासिम नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से मदरसे का निज़ाम शुरू हुआ, जो पहले हुकूमत की तरह चलता था, फिर अवाम के ज़रिए से चलने लगा। फिर वही हजरात ने, वही अकाबिर ने मकातिब का जाल मुल्क के अंदर में फैलाया और वही जाल को अब आज के उलमा इकराम आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं कभी उम्मीद करता हूँ, कॉलेज में रहकर देख रहा हूँ माहौल को, कि इससे बड़ा खैर वजूद में आएगा, इसको हम सही ढंग से करेंगे। मैं दुआ करता हूँ आखिर में कि अल्लाह ताला इससे जुड़ के काम करने की मुझे तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे, और अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, अगर वक्त ज़्यादा होता है तो नाम महाराष्ट्र के कट हो जाएंगे, क्योंकि वो वक्त महाराष्ट्र के अहबाब ले रहे हैं। आसिफ साहब, मौलाना इलियास साहब अशरफी, जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आना रंजनगांव औरंगाबाद ज़िले से हुआ है और हमारे पास मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब की सदारत में ये काम होता है। और हमारा जो गांव है इसके अंदर तकरीबन 12 मसाजिद है। पूरी 12 मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह मेंबरों में हिरा फाउंडेशन का जो खुतबा जुमा के दिन आता है, बाकायदा हमारे इमाम लोग उसकी प्रिंट निकालते हैं और जुमा में उस खुतबे को पेश करते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा इलाके में होता है। इसी तरीके से हमारे पास तालीम निस्वा भी जारी है और उसकी सरपरस्ती हमारे जो मौलाना अब्दुल शकूर साहब बुज़ुर्ग शख्सियत है, इनकी निगरानी में चलता है। और इसी तरीके से हमारे पास संडे क्लास, जो हज़रत की हर हफ्ते इतवार के दिन जो क्लास आती है, हम मुख्तलिफ़ मकातिब के अंदर बच्चों को जमा करते हैं। उससे बच्चों को जो है तो कुछ सवालात भी होते हैं, संडे क्लास मुकम्मल होती है। उसके बाद बच्चों को मुख्तसर इनामात से भी नवाजा जाता है। इससे बच्चों के अंदर बहुत अच्छा तालीमी शौक़ और एक नया जज्बा पैदा होता है। छुट्टी का दिन होने की वजह से बच्चे वक्त ज़ाया करते हैं,
سنڈے کلاس کی برکت سے اور یہاں پر جوڑنے کی برکت سے بچوں کا وقت قابو میں آتا ہے اور بچے جو ہے تو ہمارے قابو میں رہتے ہیں. الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں محض اخلاص اور استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری جدوجہد کو قبول فرمائے اور ہم جو ہے تو خوب پھیل کر کام کریں. جیسا کہ ہم نے کل دیکھے میدان کے اندر کہ ہم کو مفتی صاحب کے ذریعے بتایا گیا کہ ہم جب کسی کے پاس دعوت دینے جاتے ہیں تو آدمی کو ڈر لگتا ہے, یار سامنے والا کیا بولیں گا, کیسے اس کو دعوت دیں گے. ہم کھل کر کام کریں. آج امت پیاسی ہیں, جتنے لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اس سے زیادہ محبت پھیلانے کی آج ہمیں ضرورت ہے. لوگ میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلا رہے ہیں, ہم ان میں جا کر محبت کو پھیلائے تو انشاءاللہ بہت کام آسانی سے قابو میں آئے گا. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. شکریہ. باہر جو احباب کھڑے ہیں, نور صاحب منتظمین اجلاس سے گزارش ہے کہ وہ فوری اندر کریں. مفتی جنید اشرفی صاحب, کھام گاؤں, مہاراشٹر. بسم اللہ وبی نستعین. کل سے بہت فائدہ ہوا. یہاں پر میں نے الحمدللہ بہت ساری چیزیں لکھا ہوں. سب سے پہلے تو ائمہ حضرات تک پہنچنا اور جمعے کا جو خطاب ہے اس کو قابو میں لانا. دوسرا سنڈے کلاس جس کو ہم بالکل ایسی بیکار سمجھتے چھٹی کا دن, اس کو ہم کس طرح نئی نسل جو آنے والی ہے اسکولوں کی ان میں کس طرح کام کیا جائے اس کی ترتیب الحمدللہ مجھے ایک اچھی رہبری ملی ہے. تیسرا ہر 20 گاؤں پر ایک مبلغ ایک دائی ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی میں نے عزائم کیا ہوں. اسی طرح مستورات کے تعلق سے ہر 25 مستورات کے اندر ایک معلمہ کا انتخاب ہو, ان کی اصلاح کی تربیت کی فکر کی جائے. تو الحمدللہ کل سے لے کر ابھی تک میں نے بہت سارے خاکے بنایا ہوں. کام تھا لیکن الحمدللہ یہاں سے اچھی خاصی رہبری ملی. انشاءاللہ تعالی ان پر عمل میں کروں گا اور بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. ماشاء اللہ. شولاپور زون سے حافظ محبوب نداب صاحب, عبدالعظیم صاحب, سلامت صاحب, مصطفیٰ صاحب رشیدی, مفتی فاروق صاحب, صابر صاحب, حافظ توفیق صاحب. قریب آجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 سال سے ممبر میرا فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی 15 نکات کو شہر میں قابو میں لانے کی الحمدللہ کوشش کی جاری ہے, جس میں پہلے مرحلے میں ہے مرکزی نسوان. الحمدللہ شہر میں صرف شہر شولاپور میں 10 مراکز نسوان چلتے ہیں, جس میں شادی شدہ اور بالغ 400 سے زائد خواتین الحمدللہ پڑھتی ہے, جس کا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے. روزانہ الحمدللہ کارگزاریاں پہنچتی ہے. دوسرا ہے اسکولوں میں ہمارے 2 مبلغ ہیں جو کسی چھٹی کے موقع پہ بچوں کو جا کے ان کی دینی ذہن سازی کرتے ہیں. ایک کام ہمارے پاس یہ ہوا ہے, ہمارے شولاپور میں برتھ ڈے اور ڈی جے بہت عام ہے. میلاد النبی کے موقع پہ بعض علاقے ایسے ہیں جن علاقوں میں ناچ گانے پر خرچ کرنے والے اخراجات کی اگر تعداد کو گنا جائے تو لاکھوں روپے میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے مفتی سہیل الرحمان صاحب کی نگرانی میں, ان کی سرپرستی میں اور انہی سے ڈیرنگ سیکھ کر کے ڈائریکٹ اسپاٹ پہ ایک جگہ جا کے پورے ڈی جے بند کر دیے. جس وقت ہم نے ڈی جے بند کرنے نکلا تو ہم لوگ صرف 8 افراد تھے, اور لاسٹ ڈی جے جس وقت ہم نے بند کیا اس وقت ہمارے ساتھ 200 افراد تھے. اور الحمدللہ ان کی دینی ذہن سازی کر کے ہم نے ان کے کاموں کے رخ کو موڑا, اور آئندہ سال یہ اعلان کیا کہ آئندہ سال جو ڈی جے نہیں لگائے گا, قوم و ملت کو فائدہ پہنچانے کا کام کرے گا, تو ان کو ایوارڈ دیں گے. تو یہ بہت مثالی کام ہوا, اور اس مثالی کام سے اطراف کے تمام کام ہمارے قابو میں آئے. تو ان نوجوانوں کو, ان گروپ والوں کو ہم نے بلا کر کے ایوارڈ دیا, اور 2 سالوں سے وہ بالکل ڈی جے نہیں لگا رہے. میلاد کے موقع پہ وہ قوم و ملت کو فائدہ پہنچانے کے کام کر رہے. 2 مبلغین کو رکھا ہے جو بعد نماز عشاء نکروں پہ, چوراہوں پہ بیٹھنے والے افراد کی دینی ذہن سازی کرتے ہیں. آئندہ بھی اسی طرح کام ہوتا رہے گا حضرت کی سرپرستی میں. اس طرح حضرت ہمارے شہر شولاپور اور زون شولاپور کے لیے خصوصی توجہ کی درخواست ہے. 4 منٹ ہو گئے, 2 افراد کا وقت کھا گئے ہیں. مصطفیٰ صاحب رشیدی. الحمدللہ صدر محترم کا 1 سال پہلے ہمارے پاس سفر ہوا, اور ان کے سفر کے دوران 5 مراکز نسواں کی تشکیل ہوئی تھی, اور وہاں پر الحمدللہ 5 مراکز نسواں چل رہے ہیں. آئندہ اور 5 مراکز نسواں کا ہم جانے کے بعد ترتیب بنائیں گے. اور کل سے جو 20 دیہاتوں میں ایک مولانا کا جو تقرر کی بات چل رہی ہے, ہم نے کل عزم کیا ہے انشاءاللہ 4 سے 5 ملصاب آئندہ آنے والے کارگزاری تک انشاءاللہ 100 دیہاتوں میں 5 ملصابوں کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ. بہت زبردست. مولانا سلامت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
अभी बार्शी शहर से आना हुआ है। हाफिज़ महबूब साहब की सदारत में हमारा शहर आता है। हाफिज़ महबूब साहब का कुछ महीनों पहले आना हुआ था, अभी नया नया काम शुरू हुआ है हमारे वहाँ पे। इंशाल्लाह अभी काम तो कुछ हमने किए नहीं, बस एक संडे क्लास जो किताब है उसको स्कूल तक पहुँचना नहीं हुआ, लेकिन मकतब के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको हर शनिवार के दिन मकतब की छुट्टी करके वो संडे क्लास बाकायदा से उनके सामने पढ़ी जाती है। उससे माशाल्लाह बच्चों के अंदर काफ़ी तरबियत के एतबार से तरक्की हुई है। तो इंशाल्लाह जितने और 15 नुकाती काम है एक एक करके उसको करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे शहर से दीगर अफराद भी आए हैं, इससे पहले मेरा अकेले का आना हुआ था तो जब काम देख कर गए थे, लेकिन अभी और 3 अफराद को लेकर आए। मुजफ्फर भाई है, मुफ्ती अब्दुल मुहीत साहब है, हाफिज़ सोहेल साहब है। इंशाल्लाह हमने आज़ाइम किए है कल रात में बैठ के कि इंशाल्लाह काम को आगे लेकर बढ़ेंगे। इंशाल्लाह जिस तरह मुबल्लिग हज़रात को तय करना है और मरकज़ निस्वा का क़याम है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह काबू में लाने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। हज़रत से भी दुआ की दरख्वास्त है इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। मुफ्ती फारूक साहब। ख्वाबीदा मुसलमान जाग ज़रा, ये वक्त नहीं है सोने का, अगर वक्त गफलत में कटा तो आएगा ज़माना रोने का। अजीज़ों, मुझसे ये कहा गया था कि 1.5 साल के कलील मुद्दत में मिंबर व मेहराब फाउंडेशन का काम आपको कैसे लगा। तो अर्ज़ किए देता हूँ कि मिंबर व मेहराब फाउंडेशन का काम करके उम्मत की बेहुसी और उम्मत की बेदीनी देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये काम सालों पहले शुरू हो जाना चाहिए था। हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में, हर सूबे में अगर ये काम शुरू हो जाता, जिस वक्त हज़रत ने ये फ़िक्रे लिए थे उस वक्त अगर ये काम शुरू हो जाता तो आज फ़िरका वारियत, फितना वारियत, कादियानियत, शकीलियत और मुख्तलिफ फ़िरके और मुख्तलिफ फितने न उभरते। बहरहाल इसी तरह से मिंबर व मेहराब फाउंडेशन के ज़रिए से एक फ़ायदा ये हुआ कि जो बेदीन अफराद थे वो हमसे जुड़ गए। और ख़ास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुखालिफिन मुआविनीन हो गए, हमारे मुखालिफिन मुआविनीन हो गए और एक बड़ा हल्का हमसे जुड़ गया। इंशाअल्लाह हमारे अज़ाइम बहुत है, मराकिज़ निस्वा का क़याम का और भी मुख्तलिफ अज़ाइम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाइम में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साबिर साहब क़ासमी। हाफिज़ तौफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ तौफीक सिंदगीकर, मैं हाफिज़ महबूब साहब इनकी सदारत में बतौर मुबल्लिग शोलापुर में एक काम करता हूँ, जो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद चंद अफराद से खुसूसी मुलाकात के लिए जाता हूँ। पहले तो ऐसा डर लगता था कि मैं मुलाकात कैसे करूँगा, हमारे मौलाना अदनान साहब हमारी मदद करें और हम आज जो है बेडर के किसी भी दुकान में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं। कल परसों की जो एक कारगुजारी है उसको सुना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ कि 2 दिन पहले जो है शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके विलादत के मौके पर गली में जो है शरबत वगैरह हर साल तकसीम होता था, लेकिन इस साल चंद नौजवानों ने मिलकर जो है डीजे लगाया। तब के शोलापुर के डीजे पर भी पाबंदी है हुकूमत की तरफ से। ये लोगों ने डीजे लगा कर नाच रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उनको बोला कि डीजे बंद करो, ये तो कानूनन भी रोका गया है। तो डीजे के मतलब गाने सुनने से जो भी बुराई आती है उसको मैं समझाया, तो वो लोग नहीं समझे, वो शराब के नशे में थे। तो मैं अपने मकतब में चला जाकर मैं और एक तदबीर सोचा कि मैं नहीं कर सका तो कोई बड़े लोग जो है उसको ख़त्म करेंगे। तो मैं ज़िम्मेदार हजरात को जो जिनकी वो लोग सुनते हैं उनको जमा किया और फ़ौरन वो डीजे बंद हो गया। आइंदा साल हम उनके साथ मिल करके विलादत के मौके पर जो है और भी दूसरे काम करेंगे, ये अज़ाइम बनाए गए, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। शुक्रिया मौलाना, जज़ाकल्लाह खैर। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का आगाज़ होता है। सादत हुसैन रशादी, जिनके नाम लिए जा रहे हैं जल्दी आएँ। अब्दुल बासी साहब रायचूर, मुजीब साहब हुनाबाद, साजिद भाई रायचूर, हाफिज़ इस्माइल साहब चिंचोली, महबूब साहब कोपल गंगावती, अब्दुल्ला साहब बेलगाम, रियाज भाई अक्कलकोट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादगीर डिस्ट्रिक्ट में कुल 3 मरकज़ निस्वान चल रहे हैं, शाहपुर में और सुरपुर में, जिसका काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मरकज़ में 60-65 लड़कियां जुड़ी हुई हैं और
ہمارے ہاں ایک کام یہ بھی ہو رہے ہیں کہ ورکشاپ الگ الگ طرح کے عورتوں میں اور مردوں میں ہم نے کیے ہیں. نماز کے طریقے کو لے کر وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ تمام چیزیں عملی طور پر کر کے دکھلائے ہیں. الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت ساری بوڑھی عورتیں یہ کہنے لگی کہ اتنے سال ہو گئے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ غسل کیسے کرنا. تو الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کو جوڑ کر ان کے لیے فکریں دلائی جاتی ہے اور عملی طور پر نماز کا طریقہ ان کو بتایا جاتا ہے. اور راتوں میں ہمارے علماء، نوجوان علماء پورے ایک ساتھ جڑ کر کے ہمارے ہاں تیماپور میں کام کر رہے ہیں. جا کر کے لوگوں کے درمیان میں جو کٹوں پہ بیٹھ کر موبائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایسی جگہ پر جانا ہوا کہ جہاں پر عام طور پر انسان جانا پسند نہیں کرتا، ویسے جگہ جا کر نوجوان بیٹھے رہتے ہیں. تو وہاں پر ہمارے علماء جا کر ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کام غلط ہے. تو الحمدللہ 2 سال سے ہمارے ہاں ممبر و محراب فاؤنڈیشن تیماپور کا کام چل رہا ہے. اللہ اسے اور خوب ترقی عطا فرمائے، کرنے میں اور اللہ ہماری مدد فرمائے. بسوا کلیان سے مولانا ضیاء الدین صاحب، اگر 2 منٹ سے بھی کم ممکن ہے، 1 منٹ کیا جا سکتا ہے تو پروگرام کو کامیاب کرنے میں معاون ہوگا. امتحان ہمارا ہے لیکن اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تمہیدی بات، میں شیخ ضیاء الدین رشیدی بحیثیت قاضی دارالقضاء بسوا کلیان اور جمعیت علماء ہند و تحفظ ختم نبوت کے سیکریٹری کی حیثیت سے جب دین کی خدمت کے راستے پر قدم رکھتا ہوں تو ہمارے اکابر اساتذہ نے ہمیشہ خیر خواہی کے ساتھ صحیح سمت دکھائی. خصوصاً حیدرآباد کے ممتاز اور معزز علماء مولانا عبدالقوی صاحب اور مولانا غیاث احمد صاحب اور مولانا ارشد علی قاسمی صاحب نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ دین کے کاموں میں ہمیشہ مضبوط نہج اور ساحل مزاج اہل علم کی پیروی کی جائے. انہی کی رہنمائی کی مشاورت اور آخر خیر خواہی کے نتیجے میں ہماری نظر مولانا غیاث احمد صاحب رشادی پر جا ٹھہری، جن کا کردار، ان کی سنجیدگی، ان کی دینی فکر اور نیک عزائم نے ہمیں بہت متاثر کیا. مولانا غیاث احمد صاحب رشادی نے نہ صرف خود محنت خوگر ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی کے کاموں کی طرف ابھارتے ہیں. وہ شہرت اور ناموری کے خواہاں نہیں ہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ دین کے لیے کام کرنے والے ایک باوقار داعی ہیں. جب سے ہمارا تعلق ممبر و محراب فاؤنڈیشن سے قائم ہوا ہے، ہمارے کاموں میں ایک نئی مضبوطی، سنجیدگی اور استقامت پیدا ہوئی ہے. متعدد تنظیموں سے وابستگی کے باوجود ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی یہ خصوصیت دل کو چھو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ، حکمت اور تدبیر کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے نئے راستے دکھاتے ہیں. یہ تحریک، یہ حوصلہ افزائی اور یہ عملی سمت ہمیں بہت پسند آئی اور الحمدللہ حضرت کی آمد 15 نکاتی پروگرام کے نام سے بسوا کلیان ہو چکی ہے اور مزید آؤ قرآن سمجھے اس عنوان سے بھی حضرت کو بلایا گیا تھا. ہم دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اسی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی کی عمر میں برکت دیں، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تادر قائم رکھیں. جزاک اللہ خیر. مولانا شرف الدین صاحب باخوی جیورگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو جدید لذیذ. حضرت نے کل جو پروگرام کا افتتاح فرمایا، مسکرا کر ایک مرتبہ مسکرا دیجیے بھائی. تاثرات کا مطلب ہے جذبہ لینا. ہم سست پڑے تو کام کیسا کریں گے؟ تو اس لیے مختصر 1-2 شعر پہ میں حضرت کے حوالے سے مجلس کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے سنیے آپ کے اوپر سے، دنیا ہی میں کر لے کچھ نیک کام، دنیا ہی میں کر لے کچھ نیک کام، گر تو چاہتا ہے محشر میں نیک نام. حضرت کی سادگی کے حوالے سے حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کی جو سادگی ہے اس کے اوپر یہ علماء کے لیے خاص طور پر سنیے. زبر ہو کر بھی جو زیر ہو جاتا ہے، زبر ہو کر بھی جو زیر ہو جاتا ہے وہ آگے چل کے پیش ہو جاتا ہے. اور آج نذیر صاحب نے مجھے کہا، میرے رفیق محترم نے، کہ کچھ کہنا ہے، تو فجر کے بعد یہاں لیٹا تھا، ایک مصرع اللہ نے ذہن میں ڈال دیا حضرت کے حوالے سے. سنیے، مدارس تو مدارس ہیں، اسکولوں کو بھی نہ چھوڑا ہم نے. حضرت، مدارس تو مدارس ہیں، اسکولوں کو بھی نہ چھوڑا ہم نے، تفریح گاہ کو دینی درسگاہ بنایا ہم نے. بہت خوب، بہت خوب. مجیب صاحب ہونا بات 1 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جب ہمارے پاس کام شروع ہوا تو الحمدللہ
ये प्लेटफॉर्म जब हमको मिला तो हम जब मोहल्ले में सर्वे के लिए गए तो अब सबसे ज़्यादा हमको संग की बीमारी मिली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक इलाज भी ढूंढ लिए, जुड़ा कर औरतों को समझाने लगे। और उसके बाद अब हम स्कूलों का दौरा कर रहे हैं तो स्कूलों के अंदर एक चीज़ हमको बहुत मिल रही है हज़रत, कि फ्रेंडशिप डे जब आ रहा है तो बच्चे और बच्चियों के अंदर कोई इम्तियाज़ नहीं रख रहे। तो हमारे मकातिब में बच्चे क्या है, फ्रेंडशिप डे का एक बेल्ट पहन के आ रहे हैं। तो बच्चों को पूछा है कैसा, एक स्कूल में दे रहे हैं, टीचर दे रहे हैं, बच्चे टीचरों को दे रहे हैं। तो बच्चों को समझाया, उसके बाद उनके हाथ से निकाला। तो ये हमारे माशरे के अंदर बहुत बुरी बीमारी चली है। मुस्लिम स्कूलों के अंदर भी चली है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी चली है कि फ्रेंडशिप डे आ रहा है, बच्चे टीचरों को फ्रेंडशिप के लिए चॉकलेट पेश कर रहे हैं और टीचर बच्चों को, ये चीज़ बहुत हमारे पास अक्सर से देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ मदर्स डे, फादर्स डे, इनवल डे, इसके अंदर इस्लामी स्कूल के अंदर भी ये चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह ये काम एक दिन ज़रूर होगा। जज़ाकल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला साहब बेलगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 में हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुल आलिया ने हज़रत के पास हमको भेजा था 7 दिन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बेलगाम से तकरीबन हम लोग 18 लोग आए थे जो 7 दिन तक हज़रत के साथ में रहे और काम को सीखे समझे। मिजाज तो पहले ही था काम करने का, लेकिन रास्ते और तरीक़ेकार मालूम नहीं थे। मैं अभी लिखा था तकरीबन 25 काम हम लोग अपने इलाके में अब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो तफसीलात भी लिख कर लाया था, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है क्योंकि 1 मिनट के पूरे वो बोलने थे, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ वक्त की किल्लत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह 25 काम कंटिन्यू हमारे इलाके में चल रहे हैं। आप चाहे कोई भी तो मतलब आकर कभी भी देख सकते हैं और चल रहे हैं। बस मैं एक बात बताऊं, हज़रत से मैंने 3 बातें पूछी थी कि हम लोग जो है काम जो कर रहे हैं हमारे इलाके में, तो उसके लिए जो अखराजात तो बहुत ज़रूरत होगी। हज़रत ने जवाब दिया था काम करते रहो, अखराजात का इंतज़ाम खुद ब खुद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम लोगों ने खुद तजर्बा, 8 साल का तजर्बा हम लोगों ने देखा। दूसरी बात मैंने हज़रत से पूछा था कि इलाके के उलमा जो है बड़े बड़े, हम तो छोटे छोटे, हम क्या करेंगे? कहा काम करते रहो, ताइद नहीं उनकी जो है मुआविन जो है मुआवनत हासिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ, वो खुद हमारे बड़े बड़े उलमा हमारे मुआविन बने हुए हैं। और तीसरी बात मैंने पूछी थी हज़रत से, कहा कि काम को हम कैसे पहचानें? हज़रत ने कहा कि आप लगो खपो, खुद ब खुद काम जो है आपके सामने आएगा क्या क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस एतबार से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं हज़रत से जो है दुआ की दरख्वास्त करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत का फैज़ पहुँचाते रहे। एक शेर में अपनी बोल कर मैं अपनी बात जगह लेता हूँ। ख्वाब गफलत से निकल जा, एक दिन मरना भी है। ए मुसलमान अब समझ जा, एक दिन मरना भी है। तेरी ज़रूरत है उम्मत को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। तू न भूल इस पैगाम को, तू न भूल इस पैगाम को, तुझी को खैर उम्मत कहा गया। बहुत खूब। रियाज भाई मुल्ला बागलकोट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इलकल शहर में एक हमारी कमेटी है, इलकल यूथ कमेटी बोल के। छोटा मोटा काम करते थे हम लोग, आगे किस तरह काम करना हमें मालूम नहीं था। एक मरतबा यानी हज़रत मौलाना गयास साहब दामत बरकातुहुम 21/7/2024 को जब शहर इलकल आए, हमें मालूम हुआ कि काम क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये फिक्र करें कि हज़रत बोले कि मरकज़ निस्वान शुरू करना है। तो मरकज़ निस्वान शुरू करने के लिए अगर बोलेंगे एकदम मस्तूरात जल्दी नहीं आती है। फ़िक्र करते हुए हज़रत मौलाना नज़ीर साहब से मिले और मौलाना मुख्तार साहब से, वो बोले कि टेलरिंग क्लास शुरू करो, उसके साथ में ये भी शुरू करो। तो हम लोग जो है टेलरिंग क्लास और मरकज़ निस्वान चला रहे हैं। पहली बैच में 40 मस्तूरात जो है फारिग हो चुके हैं और दूसरी बैच हम ये सोच रहे थे कि मस्जिदों में ऐलान करना है अल्लाह का करना। ऐसा हुआ कि वो जो मस्तूरात सीख रहे थे उनका देखो 60 जने पहले से नाम लिखा है कि हम भी अगली बैच में आएंगे। तो हमारे को ऐलान करने की ज़रूरत नहीं हुई। दूसरा बैच भी शुरू हो चुका है 60 लोगों का और फिर 25 मस्तूरात ऑलरेडी नाम लिखा चुके हैं। तो हज़रत बोल रहे थे आगे क्या करेंगे इंशाअल्लाह। जो देहातों में उलमा के लिए जो मेहनत के लिए कह रहे थे वो भी तैयार शुरू करेंगे और संडे क्लास जो है बच्चों के लिए वो शुरू करेंगे और चौराहों पर जो हमारे नौजवान हजरात दोस्त अहबाब बैठते हैं उनके लिए भी मेहनत करेंगे। और एक बात हजरत के ताल्लुक से, हमारे एक फाउंडर थे दावत तबलीग के मौलाना हमारे हाजी साहब बोल के, मुजावर हाजी साहब,
वो एक बात कहा करते, आखिरी बात बोल दो ना, वो हमेशा बात में बोल देते, वो क्या है, शायर है क्या मुझे मालूम नहीं है, सोना ही सोना है, करोड़ों साल सोना है, 1 करोड़ सोना है, वहाँ का सोना सुहाना हो जाए, इसीलिए जागना है और जगाना है। वो काम हजरत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम हजरत के साथ में रहेंगे, हजरत हमें जो है इसी तरह रहबरी करते रहेंगे, हम भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। कर्नाटक के 2-4 नाम बचे हैं, वो माजरत चाहते हैं। तेलंगाना के कुछ नाम हैं, उसमें से करीमनगर से मौलाना हैदर असादी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जल्दी बोलने नहीं आता मेरे को, लेकिन इंशाल्लाह बोलूँगा। हमारे यहाँ 2023 में मिंबर व महराब क़ायम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जुमला 7 मराकिज़ निस्वां क़ायम किए, और जहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन इल्म दीन हासिल किए, मोटे मोटे मसाइल से वाकिफ़ हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद उसका सिलसिला मौक़ूफ़ हुआ, यानी 4 मकातिब निस्वां का सिलसिला मौक़ूफ़ हुआ। अभी 3 मजबूती से चल रहे हैं, और मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल तकरीबन हमारे पास 35 है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल है, इसी तरह माइनॉरिटीज़ स्कूल है, और मुस्लिम मैनेजमेंट के जितने भी स्कूल है वहाँ पर हम जा रहे तो बहुत सारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि आप मौलाना ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हमारे स्कूल में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं बच्चों के अंदर, और इसी तरह नुक्कड़ों पर और चौराहों पर हम जो मुलाकातें कर रहे हैं उससे बहुत फ़ायदा हो रहा, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, नमाज का तरीक़ा, बहुत सारी तफसील है इस मुख्तसर से वक्त में। लेकिन अज़ाइम ये है कि हम इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना के साथ और जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत दूर का सफ़र तय करना है। अभी तो मुब्तदी हैं, अभी तो रेंग रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत दूर चलना है, इंशाअल्लाह हज़रत का साथ होगा तो मंजिल पालेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ज़िला चकतियाल कोरटला से मौलाना मुबश्शिर आलम कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कोरटला में 2023 में मराकिज़ निस्वां का आगाज़ हुआ। हज़रत की आमद हुई, 15 निकाती प्रोग्राम पेश किए थे उस वक्त में, लेकिन उस वक्त में हमारे सामने ज़मीन बंजर थी और जहनों के अंदर कोई खाका नहीं था। लेकिन काम शुरू किए तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस हुआ कि बहुत पहले से काम शुरू करने की ज़रूरत थी। काम शुरू हुआ तो 80-80 साल की ख़वातीन वो स्टेज के ऊपर जब हम प्रोग्राम किए थे मस्जिदों के अंदर, तो उसमें रो के उन्होंने अपना तासुर पेश किया कि भाई पहले से कहीं कुछ शुरू नहीं करे आप लोग बोल के। इसी तरह मराकिज़ निस्वां जो है हज़रत का एक सफ़र हुआ था अभी 1-2 महीने पहले, तो 250 नाम तश्कील हुई, तो 250 नाम सामने आए और फिर तकरीबन जो है मराकिज़ कायम किए गए। इस हमारे शहर के अंदर 7 मराकिज़ निस्वां कामयाबी के साथ में चल रहे हैं। अभी दशहरे के मौके पे देहातों का सर्वे किया और मैं ख़ुद था सर्वे के अंदर, तो अंदाज़ा हुआ कि देहातों के अंदर जो काम हज़रत बता रहे हैं कि 20 देहातों के ऊपर एक आलिम का होना, इसकी बहुत ज़रूरत है। एक दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूलों के अंदर तो भाई हमारे नुमाइंदे और पहुँच के काम कर रहे हैं। बाज़ मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूलों के अंदर खुद ही से दीनियात के नाम पर उलमा काम कर रहे हैं, लेकिन नॉन मैनेजमेंट मुस्लिम स्कूल जो हैं उनके अंदर काम की क्या शक्ल हो, जबकि 7th से लेकर 10वीं क्लास तक इर्तिदाद वहीं से पैदा हो रहा है, जज्बात के भड़काने के नाम पे वहीं से जो है मुस्लिम बच्चियों के लिए ख़तरा पैदा हो रहा है। एक दूसरी चीज़, सलम इलाक़ों के अंदर जो ख़वातीन रहती हैं जिनके अंदर आम तौर पे जो बैकवर्ड एरिया है, जो नकल मकानी करके आने वाली लेबर टाइप की ख़वातीन जो होती हैं, उनके अंदर काम की क्या शक्ल हो, जबकि ख़राबियाँ उन्हीं के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। इन 2 चीज़ों के सिलसिले में हज़रत हमारी रहनुमाई फरमाए और बहुत सारे काम हमारे लिए आसान होते जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मौलाना को जज़ाए खैर अता फरमाए। जब भी हमने दावत दी, मौलाना ने हमारे लिए एक अपना कीमती वक्त दे के हमें नवाजा है, और उसके बहुत सारे असरात हमारे इलाके में रहनुमा हुए हैं, बहुत सारे काम आसान हुए हैं। अल्लाह ताला मौलाना को जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़िला आदिलाबाद से मौलाना अज़हर ख़ान क़ासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन अम्मा बाद। मैं सदर मोहतरम का बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि सदर मोहतरम ने मुझे इस तहरीक से जुड़कर काम करने का मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चौड़ा ज़िला आदिलाबाद का रहने वाला हूँ। 20 देहातों पे मुझे मुबल्लिग बनाया गया है। उस देहातों के अंदर 4 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 13 मकातिब क़ायम किया है, और कैसे के साथ में 5 मसाजिद के अंदर 5 इमामों का तकर्रुर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह कैसे के संडे क्लास
7 मकामात में कायम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस काम को आगे तक लेके चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत अच्छा। मुफ्ती इम्तियाज़ कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शहर खम्मम के अंदर 7-8 महीने से मिंबर व महराब के तहत काम का आगाज़ हुआ है। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजों के अंदर तालिबात को, तलबा को समझाना, ये भी काम चल रहा है। और नुक्कड़ों पर, चबूतरों पर बैठने वाले लड़कों से भी मुलाकातें हो रही, और चैन और इसी तरह से छल्ले, ये भी जो है मोहब्बत के साथ समझा कर उसको निकालना, उतारना, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी काम चल रहा है। और इंशाल्लाह इस इतवार से संडे क्लास शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, हज़रत की रहबरी में और उलमा की निगरानी में इंशाल्लाह काम को आगे ले जाने की फ़िक्रें हो रही है। और इसी तरह से 2 मराकिज़ निस्वान भी शहर खम्मम के अंदर चल रही है। इंशाल्लाह मज़ीद काम को आगे बढ़ाने की फ़िक्रें होती रहेंगी इंशाल्लाह। हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, नायब सदर मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन इंडिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन की तरफ से सबसे पहले जो है संडे क्लास उसकी शुरुआत हमने की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो तालिबात असरी इदारे से मुंसलिक हैं और घरों में फ़ारिग बैठी ख़वातीन इससे खूब इस्तेफ़ादा कर रही हैं, और ख़ुद हमारे मदरसे में हमारी निगरानी में संडे क्लास चल रहा है। दूसरे एक मुबल्लिग को हमने मौलाना रिजवान असादी साहब के पास आदिलाबाद भेजकर तरबियत कराई, ट्रेनिंग दी, और उसके बाद उनका जो है खिदमत का दायरा चल रहा है। वो भी कुछ मसाइल की वजह से बीच में रुक गया था। इंशाअल्लाह हमने इरादा किया है कि बाज़ाब्ता सर्वे करके 5 जो है हलकों में 20 गाँवों को टारगेट बनाकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस काम में वसाअत नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काम को सिखाने के बाद, सीखने के बाद काम करने में जो लगाव है उसका बहुत फ़ायदा महसूस हुआ। तो हम गुजारिश करते हैं कि सब साथी अपने अपने हलकों में काम को सीख कर करें, तो इसका इंशाअल्लाह जल्दी फ़ायदा नसीब। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। ज़िला पद्दापल्ली से मुफ्ती इम्तियाज़ अहमद असादी साहब। ज़िला पेदापल्ली में मराकिज़ निस्वां के ताल्लुक़ से 5 मराकिज़ के ताल्लुक़ से तश्कील हुई थी, लेकिन उसमें से एक मरकज़ निस्वां की शुरुआत हुई जिसमें 10 ख़वातीन की तालीम हो रही थी, लेकिन अभी वो भी कमज़ोर हालात में जो है ऐसा चल रहा है। इंशाअल्लाह आगे के ताल्लुक़ से इस इजलास के ज़रिए से हमें एक तरबियत मिली है। आइंदा के लिए अज़ाइम करते हैं कि इंशाअल्लाह पेदापल्ली की जानिब से आइंदा के एतबार से अच्छे अज़ाइम इंशाअल्लाह पेश करेंगे। माशाअल्लाह। ज़िला नेलगोंडा रंगारेड्डी से मुफ्ती शरीफुल हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साबिक़ में जितने हमारे नुमाइंदे आए हैं वही बातें मेरे अंदर भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब चूँकि कल एक बात आई थी कि जो हमारे कॉलेज के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और बच्चियां हैं, तो इंशाअल्लाह उनके अंदर भी मेहनत के सिलसिले में आज़म है। इंशाअल्लाह अब आज के बाद से इंशाअल्लाह कॉलेज के बच्चियों के अंदर और बच्चों के अंदर मेहनत के सिलसिले में इंशाअल्लाह काम करूँगा। और ऐसे ही हमारे इलाक़े से ज़िम्मेदार अहबाब आए हैं, उन्होंने भी ये आज़म किया है, ख़ासकर हमारे चिंतापल्ली से डॉक्टर इकबाल साहब और जनाब सलीम साहब, माशाल्लाह ये लोग ख़वातीन के अंदर मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने ये आज़म किया है कि इंशाअल्लाह 1-2 मराकिज़ निस्वां सेंटर इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना इलियास अशरफी साहब पूना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें 4 बातें पेश करनी थी, एक तो तासुर और एक अज़ाइम और फिल वक्त हम क्या हैं, और हमारी एक छोटी सी राय तकाज़ा है। तासुर तो यही है कि हमने बहुत कुछ हौसला पाया यहाँ, खुसूसन नौजवानों से मिलने का, स्कूल में जाकर बात करने का। ये जो डेयरिंग आपने बताई ये बहुत अच्छी लगी,
اور عزائم میں یہ ہے کہ 15 نکاتی پروگرام چلو کچھ تدبیر کرے، کچھ کام کرے کو شہر پونا میں عام کرنا، اسکولنگ کو عام کرنا، مرکز نسواں کو منظم، مستحکم اور مؤثر بنانا. اور فی الحال ہمارے یہاں 6 کیٹیگری کے کام ہو رہے ہیں، مکاتب کا، اسکولنگ کا اور ختم نبوت کا اور دیگر کام ہو رہے ہیں. وقت کی کمی پر پورا نہیں بولتا ہوں. اور ایک رائے یہ تھی مولانا سے، مفتی انیس الرحمن صاحب اور مولانا غیاث رشادی صاحب سے، کہ اس ورکشاپ کو عام کیا جائے. ہر چیز کا ایک ورکشاپ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں اور بار بار نہیں سکھائیں گے تو یہ کام بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ان سیکھا اگر یہ کرے گا تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا یا بعض دفعہ نقصان بھی ہوگا. تو ہمارا یہی تقاضا ہے کہ آپ اس ورکشاپ کو عام کریں. جزاک اللہ. ماں قمر الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. الحمدللہ اس پروگرام میں پہلی مرتبہ شرکت کا موقع ملا، اور کل سے ہم جو یہاں کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں دل میں جذبہ پیدا ہوا. انشاءاللہ ہم اپنے شہر کے اندر بھی مراکز نسواں اور دیہاتوں کے اندر معلم کا تقرر کریں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح کالجوں کے اندر بھی کسی مبلغ کا انشاءاللہ ہم انتظام کریں گے. جزاک اللہ. بہت اچھا، ماشاء اللہ. مفتی اسحاق صاحب بھوپال سے تشریف لائے ہیں، ناظم اعلیٰ مدرسہ ختیجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور آپ کے لیے ہم سب دعا گو رہے ہیں. یا رب بقائے عمر تو باشد 1000 سال، یوم 1000 سال تو ساعت 1000 سال. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات عطا فرمائی، اس کا فائدہ ہم سب کو حاصل کرنا ہے. میں صرف آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی جو بھی روشنی ہے سینکڑوں کلومیٹر سے ہم انشاءاللہ مدھیہ پردیش میں لے کر جائیں گے. اور آپ سے یہ ہماری دوسری ملاقات ہے. مفتی جنید صاحب نوجوان، مفتی رضوان صاحب، نجیب صاحب اور ہمارے تمام رفقا بھوپال کے ساتھ میں ہیں. امت کے بہت سارے رونا ہیں یہاں پر، اور اس قدر خطرات ہیں. آپ سے سیب اور سبزی خریدنے کے اوپر اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں. موہن بھاگوت جی سے بالکل قریب میں میری بات ہوئی دہلی میں. ادھر میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، لیکن نفرتیں نقطۂ عروج پر ہیں. ہمارے یہ علمی ادارے بڑے ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم سب خوش ہیں. دارالعلوم دیوبند، ندوہ، مظاہر اور ان کی تمام شاخیں الحمدللہ. آپ نے جو روشنی دی ہے چوراہوں کی اور چوپاوں کی، جہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی ہمیں پہنچنا ہے. ایک سب سے سیریس مسئلہ، میں ادارہ چلاتا ہوں لڑکیوں کا. میرے یہاں سے بچیاں فارغ ہو کر اندور میں جا کر BUMS وغیرہ کرتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں. ایک بڑے ذمہ دار اہل علم علماء سے ان کے گھر کی بہو جب ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل میں گئیں تو 10 ڈاکٹر برادران وطن میں سے تھے، اور یہ بات سامنے آئی کہ تم لوگ پردہ کرتے ہو، گوشہ گوشہ کرتے ہو، اور تمہاری پردہ نشین یہ خواتین ہمارے سامنے برہنہ ہے. تو میری جو ذمہ دار علماء ہیں، بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں میں، جس طرح ہم بڑے ادارے چلا رہے ہیں، بہت جگہ ہے ہمارے پاس میں بہترین انگلش میڈیم کا اسکول جیسا آپ نے روشنی دلائی، بہترین حافظ، بہترین عالم، بہترین مفتی بھی ہونا چاہیے، اور ہماری ہڈیوں کو جوڑنے والے، ہمارے دلوں کو سینے والے، ہمارے دماغ کو صحیح کرنے والے ڈاکٹرز، انجینئرز اور پائلٹ بھی چاہیے. چینئی کے اندر حضرت میں نے 20 سال قرآن شریف سنایا ویلور میں. مولانا طلحہ صاحب بیٹھے ہوئے آنم بڑی کے، اس علاقے سے میں واقف ہوں. چینئی میں عبدالرب صاحب ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹے پائلٹ ہیں. ایک انڈیگو میں ہے اور ایک ایئر انڈیا میں، دونوں کی 10-10 لاکھ سیلری ہے. وہ بھوپال میں آئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، علماء کے فضائل، ان کے مراتب عالیہ، اس سے کچھ انکار نہیں، لیکن ہماری صفوں کے اندر بہترین نسوں کا ڈاکٹر بھی چاہیے، بہترین ڈیلیوری کی ڈاکٹر لیڈیز چاہیے. سارے اسلامی ملکوں میں بہترین مستشفیٰ ولادہ ہیں، ہم کیوں نہیں جاتے اس طرف؟ کہیں ایسا نہ ہو ہماری بیٹیاں دروازے کے باہر
باہر تڑپتی رہیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی یہاں پر جگہ نہیں ہے. تو میری بہت مؤدبانہ درخواست ہے حضرت سے کہ یہ ادارے بھی ہمارے لیے ضروری ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جنید صاحب وغیرہ کو لے کے انشاءاللہ اسکولوں کے ساتھ میں یونیورسٹیز کے ساتھ میں مستشفیٰ ولادہ کا بھی قیام ہم کریں گے. آپ کی سرپرستی چاہیے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یو پی سے مولانا فاضل صاحب، مولانا عاقل صاحب رکن شورا دارالعلوم دیوبند کے برادر لگتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی نسبت کی شخصیت ہمارے درمیان ہے. ہم مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات رکھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میرا پورا گھرانہ جمعیت العلماء سے جڑا ہوا ہے، لیکن حضرت مولانا محفوظ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. حضرت کی سرپرستی میں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی عطا فرمائے اور تمام شرور فتن سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اپنے علاقے میں جا کر بھی ہمیں انشاءاللہ ان سارے کاموں پر محنت کریں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. بہت شکریہ حضرت. مولانا ابراہیم صاحب قاسمی تروپتی. عاقب عقل کوٹ آپ کے آنے تک کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، آئیے جلدی آئے. السلام علیکم. حضرت میں عقل کوٹ شہر سے آیا ہوں، سولہپور ضلع. وہاں کا ایک واقعہ بولنا چاہتا ہوں. حضرت ایک فیملی تھی جس کے گھر میں ایک ہی مرد تھا جو کمانے والا تھا. تو اس کو جو ہے نا 6 مہینے پہلے جو ہے نا اس کو پیرالس ہو گیا تھا. تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک مستورات تھی اور 4 بچے تھے. تو اس مستورات نے ہی اس مرد کو کھڑا کیا 6 مہینے پورا علاج کرتے. گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ بچے بھی جو ایک 4تھی میں تھا 3ری میں تھا وہ اسکول کو جا رہے تھے. تو اسکول کا بھی کانٹیکٹ بند ہو گیا تھا. تو علماء اکرام سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے نا ہم نے ان کو انگلش میڈیم میں اسکول میں ایڈمیشن دلایا فری میں پورا 10th تک. پھر ایک کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت وہاں سے اسکول سے فون آیا کہ وہ بچے جو ہے نا 2 دن سے اسکول کو نہیں آ رہے. تو اسکول سے فون آیا تو ہم نے بولا کہ کوئی گاؤں کو گئے رہیں گے. تو پھر تیسرے دن بھی فون آیا کہ وہ اسکول کو بچے نہیں آئے. تو پھر ہم نے جا کے دیکھا ان کے گھر پہ. تو بچوں کو پوچھا کہ بیٹے اسکول کو کیوں نہیں گئے. تو وہ بچے کچھ نہیں بولے. تو پھر ان کے ماں سے میں نے پوچھا کہ بچوں کو کیوں نہیں بھیجے. تو بتانے سے انکار کر رہے تھے. تو میں نے مجبوری میں ان کے گھر کے اندر چلا گیا اور دیکھا تو وہ اس لیے بولے کہ بچوں کو 2 دن سے بھوکے اور ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ اسکول کو اس لیے نہیں گئے. تو حضرت ہم نے اسکول علماء کرام سے بات کر کے الحمدللہ ان کو گھر کے جا کے پورا راشن کر دیا. تو ان سے ایک بات کیا تھا کہ باجی آپ مجھ سے بولنا تھا کیا وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اللہ سے مانگتے ہوں اور کسی سے نہیں مانگتی ہوں. تو حضرت 1 منٹ. تو میں ہر ایک وہی اس کے آگے ہے. تو حضرت آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے ان کا نمبر دیا تھا ان کو میرا. تو اب باجی آپ کو کچھ بھی تکلیف ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا. تو میں نے کچھ دنوں کے بعد حضرت کا جو حادثہ ہوا تو میں وہ باجی کو کال کیا کہ باجی آپ تھوڑا حضرت کے واسطے دعا کرنا کہ حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو وہ باجی نے جو جواب دیا مجھے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو باجی کہنے لگی کہ آپ میرے گھر کو 2 دن سے راشن دے رہے ہیں. میرا ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ میں ہر روز تہجد میں اٹھ کے میں آپ کے رہبر بیت المال کے لیے میں روز دعا کرتی ہوں. تو آپ یہ مت سمجھنا کہ میں دعا نہیں کرتی، میں روز دعا کرتی ہوں. میں اسی بات کو واقعہ پیش کرنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ بولنے کا موقع دیا. حضرت نے پہلے ہی دن یہ بات بتا دی کہ غریبوں کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے مزید نئی زندگی دی ہے. اور ہمارے شہر کے بڑے عالم دین نے کہا مولانا نصیر الدین خان صاحب نے کہ آپ نے ہزاروں غریبوں کے چولہا سے لگنے کا ذریعہ بنایا.